علیمہ خان نے عمران خان کے حوالے سے انکشافات کیے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں کس حال میں رکھا گیا ہے۔ عمران خان کو الٹیاں آ رہی تھی، یعنی وامٹنگ ہو رہی تھی عمران خان کو۔ اس کے علاوہ عمران خان جیل میں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں اور عمران خان کا قوم کے لیے کیا پیغام ہے، یہ آج علیمہ خان نے عمران خان سے ملاقات کے بعد بتایا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان سے 3 اکتوبر والے دن عمران خان سے ملاقات پہ پابندی لگ گئی۔ اس کے بعد کسی کو نہیں پتا کہ عمران خان کس حال میں تھے، عمران خان کو کس طرح رکھا گیا۔ آج عمران خان نے تمام چیزیں بتا دی ہیں اور علیمہ خان نے اپنی گرفتاری کے حوالے سے بھی بتایا ہے اور مزید کہا ہے کہ انہیں پھر گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ باقی قاضی فائز عیسیٰ لندن پہنچتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ ایئرپورٹ پہ چھپ جاتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ باہر نہیں آتے۔ وجہ کیا تھی کہ باہر پاکستانی قاضی فائز عیسیٰ کا پرتپاک استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ ڈونٹ لیے کھڑے تھے پاکستانی اور کل قاضی فائز عیسیٰ کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھے۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کا کیا لاہ عمل ہے، تحریک انصاف جلسوں کے حوالے سے کیا کرنے جا رہی ہے، کہاں کہاں جلسہ کرنے جا رہی ہے، کس تاریخ کو کہاں جلسہ ہوگا، اس جلسے کا مقصد کیا ہوگا، تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سو کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر ان ڈیز میں دیکھا جائے تو تحریک انصاف کے لیے دن کافی بہتر ثابت ہوئے ہیں۔ جس طرح علیمہ خان عظمیٰ خان کو گرفتار کیا گیا تھا، ان کو رہا کر دیا گیا، بشرا بی بی کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سی چیزیں، بہت سی ڈیولپمنٹ ہوئی۔ قاضی فائز عیسیٰ یہاں سے چلے گئے، ملک سے بھاگ گئے، نواز شریف بھاگ گئے، جسٹس یحییٰ افریدی آئے ہیں، آج ان کا پہلا دن تھا۔ آج پہلے دن انہوں نے کافی جو کیسز ہیں ان کی سماعت کی ہے۔ لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں عمران خان کے حوالے سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنان کا جتنا پیار ہے، عوام کا جتنا پیار عمران خان سے ہے، کبھی تاریخ میں اتنا پیار کسی بھی سیاسی رہنما کے لیے نہیں دیکھا گیا۔ کبھی تاریخ میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ لوگ ایک سیاسی لیڈر کو مرشد کہہ کے پکارے، لوگ رہنما کہیں، لوگ رہبر کہیں، لوگ ایک باپ کی حیثیت دیں۔ لیکن یہ مرتبہ، یہ عزت، یہ مقام عمران خان کو ملا۔ یہ وہی وجہ ہے کہ لوگ عمران خان سے ڈرتے ہیں اور آج عمران خان جیل میں ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان آ گیا باہر، عوام کی طاقت تو عمران خان کے ساتھ ہے، وہ 1 منٹ میں نظام کو بدل کے رکھ دے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان عوام باہر نکالے گا، نظام چینج کر دے گا، یہ جو فارم 47 والے بیٹھے ہیں ان کو اتار دے گا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں جو عمران خان سے ملاقات پہ پابندی لگائی گئی، اس کی وجہ کیا تھی۔ 3 اکتوبر کو عمران خان سے ملاقات پہ پابندی لگا دی گئی اور بہانہ یہ لگایا گیا کہ جو اڈیالہ جیل ہے وہاں سیکیورٹی تھریٹس ہیں، سو ہم ملاقات نہیں کرنے دے سکتے۔ ٹھیک ہے، نہ کرنے دے ملاقات، لیکن جو ایک جیل کا ایک پریزنر ہوتا ہے، جو ایک قیدی ہوتا ہے، اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، انسانی حقوق ہوتے ہیں۔ جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں وہ باہر ہیں، وہ جیل کے اندر نہیں۔ اگر جیل کے اندر بھی سیکیورٹی تھریٹس ہیں تو آپ کی سیکیورٹی پہ میں اب کیا کہوں، سیکیورٹی اداروں کو کیا کہوں، کیونکہ سیکیورٹی کرنا آپ کا کام ہے۔ صرف یہ ایک بہانہ لگایا گیا کہ عمران خان سے ملاقات نہ ہو۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عمران خان جیل کے اندر ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جیل میں بھی عمران خان پہ پابندی لگا دیتے ہیں کہ عمران خان اپنی اس کوٹھری سے، جیسا کہ آج علیمہ خان نے کہا کہ یہ جیل نہیں ہے بلکہ عمران خان کو ایک کوٹھری میں، ایک پنجرے میں بند کیا گیا ہے اور عمران خان اسے باہر نہیں نکل سکتے۔ عمران خان ایکسرسائز کرتے تھے، ورزش کرتے تھے، عمران خان پہ اس پہ پابندی لگا دی گئی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ عمران خان 10 دن ایک کوٹھری کے اندر رہے، نہ سورج کی روشنی دیکھ سکے، نہ دن کا پتہ، نہ رات کا پتہ، اس طرح عمران کو رکھا گیا۔ یہ آج علیمہ خان نے انکشاف کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جیل میں پتہ نہیں عمران خان کو کیا کھلایا گیا کہ عمران خان کو وامٹنگ ہوتی رہی ہے۔ عمران خان کو، جسے پنجابی میں کہتے ہیں الٹیاں آتی رہی ہیں، وامٹنگ ہوتی رہی ہے عمران خان کو جیل کے اندر۔ پتہ نہیں کیا کھلایا گیا ہے عمران خان کو۔ یہ آج علیمہ خان نے عمران خان سے ملاقات کے بعد باہر آ کے یہ باتیں کی۔ دیکھیں، یہ چیزیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص، تحریک انصاف کا لیڈر، اس پاکستانی قوم کا لیڈر، آج وہ جیل میں بیٹھا ہے اور جیل میں بیٹھے اس طرح سختیاں برداشت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ علیمہ خان نے کہا کہ 10 دن عمران خان کے سیل کی، عمران خان کی اس کوٹھری کی بجلی بند کر دی گئی،
نہ پنکھا چل سکتا تھا، نہ روشنی تھی، نہ لائٹ تھی، اور عمران خان اندھیرے میں تھے 10 دن۔ اس طرح عمران خان کو اذیت پہنچائی جا رہی ہے، اس طرح مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ وہ ورزش نہیں کر سکتے، لیکن ایک اور چیز آج علی ماہان نے کہی کہ میرا بھائی کبھی بھی نہیں رکے گا، میرا بھائی کبھی بھی ان کے آگے سر نہیں جھکائے گا۔ علی ماہان نے کہا کہ ہمیں 2-3 ہفتے جیل میں رکھا گیا، تو جب ہمیں رکھا گیا ہم صرف یہی بات سوچتے تھی کہ میرا بھائی 1.5 سال سے جیل میں ہے، ہم نے 2-3 ہفتے گزار لیے تو کیا ہوا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جب میں جیل سے باہر آنے لگی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے باہر جا کے کوئی بات نہیں کرنی، ورنہ پھر سے آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ علی ماہان نے کہا میں کیوں نہ کروں بات اپنے بھائی کی، میں کیوں نہ کروں، میں کروں گی۔ اور ساتھ علی ماہان نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے یہ میں آپ سے آخری دفعہ بات کر رہی ہوں، اس کے بعد یہ مجھے کسی مقدمے میں گرفتار کر لیں۔ یہ آج عمران خان کی بہن علیمہ خان کا پیغام ہے، اور عمران خان کو جیل میں اس طرح رکھا گیا ہے۔ عمران خان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی جیل میں، انہیں وامٹنگ ہو رہی تھی، اور عمران خان کی طبیعت خراب تھی پچھلے کچھ دنوں، انہیں بالکل بند کمرے میں اندھیرے میں رکھا گیا تھا 10 دن۔ ان کے بیرک کی بجلی بند تھی، نہ پنکھا چل سکتا تھا، نہ لائٹ چل سکتی تھی، نہ ہی وہ ورزش کے لیے باہر نکل سکتے تھے۔ علیمہ خان نے ساتھ یہ کہا کہ ایک جو سزائے موت کا قیدی ہوتا ہے اسے بھی سہولیات دی جاتی ہیں، اسے بھی کئی گھنٹے باہر نکالا جاتا ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ سزائے موت کے قیدی سے برا حال کیا جا رہا ہے۔ یہ تھی عمران خان کے حوالے سے بات۔ اب تحریک انصاف نے فیصلہ کرنا ہے، تحریک انصاف کے لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے، تحریک انصاف کے قائدین نے فیصلہ کرنا ہے، کیا عمران خان کو اسی حال میں وہ جیل میں رکھیں گے، یا کوئی لاہ عمل بنائیں گے، یا کچھ کریں گے، کہ یا پھر عمران خان کی ٹکٹ پہ، عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کے عہدے انجوائے کریں گے، یا پھر عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کردار ادا کریں گے۔ یہ اب تحریک انصاف کا فیصلہ ہے۔ تحریک انصاف کے حوالے سے میں پہلے بتا دوں وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ تحریک انصاف اب جلسے کرنے جا رہی ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی جلسے کیے، مومنٹم بنا، لاہور کا جلسہ ہوا، اسلام آباد کا جلسہ ہوا، سنجانی کا جلسہ، کانے کا جلسہ، فیصل آباد میں احتجاج ہوا، میاں والی میں احتجاج ہوا، ساہیوال میں احتجاج ہوا۔ اس طرح بہت زبردست احتجاج ہوئے، تحریک انصاف نے پھر جلسے بھی بڑے زبردست کیے۔ اب تحریک انصاف دوبارہ سے پھر ایک دفعہ جلسے کرنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد متوقع ہے ہو سکتا ہے وہ دوبارہ ڈی چوک کی جانب جائے۔ پہلا جلسہ جو ہوگا وہ 1 تاریخ کو، یعنی جمعے والے دن پہلا جلسہ پشاور میں ہونے جا رہا ہے، اور یہ جلسہ صرف پشاور کا جلسہ نہیں ہوگا بلکہ تمام خیبر پختونخوا کا جلسہ ہوگا، اور تمام خیبر پختونخوا سے قافلے پشاور جلسے کے لیے پہنچیں گے۔ پشاور کا جلسہ ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، 1 تاریخ کو پشاور کا جلسہ ہے۔ تحریک انصاف کے کارکنان کو تیاری کا کہہ دیا گیا ہے، پشاور کے رہنماؤں کو تیار رہنے کا کہہ دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ نے کمپین کرنی ہے جلسے کے لیے، پراپر کمپین کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس جلسے میں شرکت کریں۔ اس کے بعد دوسرا جلسہ کوئٹہ میں ہوگا، بلوچستان کوئٹہ میں ہوگا، اور تیسرا جلسہ کراچی میں ہوگا۔ پشاور کا اینڈ ہوگا، پھر کوئٹہ کا اعلان کر دیا جائے گا، اور کوئٹہ کا جب اینڈ ہوگا پھر کراچی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تحریک انصاف نے اب جلسے کا مومنٹم بنانے کا سوچ لیا ہے، اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ۔ کل قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے رات کو لندن ایئرپورٹ پہنچنا تھا، لیکن قاضی فائز عیسیٰ کئی گھنٹے ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکلے۔ وجہ کیا تھی؟ باہر ڈونٹ کھلائے جانے تھے، یعنی باہر لعنت بھیجی جانی تھی، جو ان کے بیٹوں پہ دی گئی۔ ان کے بیٹوں کے ساتھ جو ہوا ایئرپورٹ پہ وہ آپ ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ اوورسیز پاکستانیوں نے بہت دیر انتظار کیا قاضی فائز عیسیٰ کا، کافی لمبے عرصے تک انتظار کیا، لیکن قاضی صاحب باہر نہیں نکلے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہوگا۔ لیکن ایک چیز واضح ہے کہ جب بھی کسی پبلک پلیس میں نکلیں گے آپ کو بہت سی ویڈیوز ملیں گی، آپ کو بہت سی ویڈیوز ملیں گی جس میں قاضی پہ لعن طعن کی لوگ کریں گے، نواز شریف پہ کریں گے۔ ابھی نواز شریف امریکہ کے لیے روانہ ہوئے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا کرنے گئے ہیں، کیا ترلے منتیں کرنے گئے ہیں، اللہ جانے۔ لیکن یہ آج کی اپڈیٹ تھی، باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔